الرحمن الرحیم. وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. ڈاکٹر افضل محی پیرزادہ صاحب نے جی عمران خان صاحب کے متعلق ایک آرٹیکل لکھا ہے, ٹویٹر پر اس کو شیئر کرنے کی کوشش کی ہے. کچھ میں آپ کو اس کے چیدہ پوائنٹ بتاتا ہوں. وہ آرٹیکل پڑھنے والا بیسیکلی وہ ایک سبق آموز کہانی ہے جی, جو پاکستان میں اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جس طرح تقریباً اب 200 کے قریب 180 یا 182 83 جو ہیں وہ مقدمات ہو چکے ہیں. تو اس سلسلے کے اندر مزید بھی ہو جائیں گے ایک ماہ کے اندر, کم از کم 50 60 70 اتنے تو اور کر دیں گے. تو آپ کل جس طرح عمران خان صاحب اسلام آباد لاہور اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یا جوڈیشل کمپلیکس کے اندر یا وہ نیب کے دفتر میں گئے اور ساتھ میں سابقہ خاتون اول بشرا بی بی وہ بھی تھیں, تو انہوں نے اس کے اوپر ایک اپنا تجزیہ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اب کوئی روبوٹ منگوا لیں یا ایسے کوئی مطلب کہ جو ہم شکل ہوں عمران خان صاحب کے. اب اتنے مقدمات کے ہوتے ہوئے ایک ہی عدالت کے اندر انہوں نے کہا جی کس طرح ایک آدمی جو ہے وہ جا سکتا ہے. کسی عدالت میں جج صاحب کے سامنے وکلا کھڑے ہوتے ہیں, کسی عدالت کے سامنے عمران خان صاحب کھڑے ہوتے ہیں, کسی عدالت کے اندر انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں جی. یعنی حالات و واقعات کہتا ہے اگر یہ مقدمات کو ان کو نوٹ کیا جائے, اگر ایک مقدمہ روز کا اگر وہ ہینڈل کریں تو 360 دن میں سے 180 دن جو ہے وہ اسی طرح گزر جائیں گے, یعنی آدھا پونا سال جو ہے وہ مقدمات کا سامنا کرتے ہوئے گزر جائیں گے. تو بہرحال کہ انہوں نے جی اس کے اوپر اور بھی کچھ باتیں لکھی ہیں, چلیں وہ میں یہاں بیان نہیں کرتا. انہوں نے کہا جی کہ اب عمران خان صاحب کے لیے معزز عدلیہ کو چاہیے کہ کچھ سہولت پیدا کریں اور آن لائن جو ہے ان کی حاضری لیں, ان سے جو پوچھنا ہے وہ آن لائن لے لیا جائے. جس طرح سابقہ جو اپنا وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف صاحب تھے, مریم نواز صاحبہ تھیں اور نواز شریف صاحب تھے, اسی طرح شہباز شریف صاحب تھے اور آصف علی زرداری صاحب بھی, ان کو یہ کچھ سہولتیں میسر نہیں ہیں سابقہ دوروں کے اندر. تو کبھی صحت خراب ہو جاتی, اس طرح عمران خان صاحب کو بھی چاہیے درخواست دے کے کہہ دیں کہ میری صحت خراب ہے, ہاسپٹل میں شوکت خانہ میں داخل ہو جائے. لیکن جو حالات و واقعات اس کے تحت انہوں نے ایک جو کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ اب عمران خان صاحب کو چاہیے کہ رپورٹ منگوا لیں اپنے ہم شکل جو ہر عدالت کے سامنے پیش کیے جائیں. یہ عمران خان صاحب کھڑے ہیں جی, جو سنانا بات تو وہاں پر وکیل نے کرنی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک شرمناک مقام ہے جی ہمارے لیے. ایک سابق وزیر اعظم ہے, اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور اس نے کوئی اپنی زندگی کے اندر کوئی جرم بھی نہیں کیا اور 14-15 ماہ کے اندر اس کے اوپر جناب 180 مقدمات قائم کر دیے گئے. تو یہ بات ہے. پھر انہوں نے اینڈ پہ کہا کہ وہ جس طرح ایک مثل ہے پنجابی کی کہ کدی سوئی 12 تھے تو کدی 6 تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک دور تھا جب آصف علی زرداری صاحب نے ریکویسٹ کی تھی جناب نواز شریف صاحب سے کہ آپ جیل کے فرش جو ہیں وہ اچھے بنوا لیں, تو شاید کبھی آپ کو آنا پڑے. تو پھر اس طرح ہوا کہ جب جنرل مشرف صاحب آئے تو پھر عمران خان صاحب کو وہاں پر آنا پڑا. اسی طرح محی پیرزادہ صاحب نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ اس معاملے پر غور کریں. کیوں آنے والا وقت جو پاکستان کے حالات ہیں, جس طرح پاکستان کے اندر 75 سال سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ کبھی دوست, کبھی وہی دوست دشمن ہو جاتے ہیں, کبھی پھر دوبارہ دوست بن جاتے ہیں. یعنی یہ سلسلہ چل رہا ہے, آج کے دشمن کل کے دوست بھی ہو سکتے ہیں, آج کے دوست کل کے دشمن ہو سکتے ہیں اور سخت ترین ہو سکتے ہیں. یہ محی پیرزادہ صاحب نے ایک بات کی ہے. یہ بات تو انہوں نے جو کی ہے اس کے اندر سبق یہ ہے کہ کسی آدمی کو اتنا ذلیل اور خوار نہیں کرنا چاہیے جس طریقے سے کیا جا رہا ہے. اور جو کچھ ہو رہا ہے ابھی کوئٹہ کے اندر انہوں نے کل میرے خیال جانا ہے یا وہاں پر ان کی طلبی ہے, تو ایک بندہ ابھی ہو سکتا ہے جی کراچی کے اندر کوئی اور معاملات ہو جائیں یا اسی طرح یہ مہینہ 1.5 مہینہ یا ہو سکتا ہے الیکشن ابھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جو گرین ریولیوشن لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے اوپر جو سیمینار کیا ہے اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ پاکستان کے جو آرمی ہے اب وہ پاکستان کے ایگریکلچر شعبے کے اندر توجہ دے گی اور پاکستان کے کسانوں کے ساتھ مل کر جناب ایک گرین ریولیوشن لے کر آئے گی. تو حالات و واقعات تو یہ ہیں کہ میرے شہر کے اندر جو لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ گھوڑا پال سکیم کے تحت یہ جو زمینیں ان کو ملتی ہیں اس کا کیا حشر ہوتا ہے. وہاں سے لوگ صرف ان کو ٹھیکہ دیتے ہیں اور نہ پانی ہوتا ہے نہ جناب ان کا کوئی سہولتیں ہوتی ہیں, اور پانی بھی خود ارینج کرنا پڑتا ہے. پانی کے ارینج کرنے کے بعد پھر ان کو بس یہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں وہ گھوڑا پال سکیم کے تحت آ کے چیک کرتے ہیں کہ گھوڑا ہمارا صحیح ہے.
اور 2 مربے 2.5 مربے 1 مربع زمین جو جس کو جس طرح ملی ہوتی ہے وہ جناب اپنا ٹھیکہ جیب میں ڈالتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں. یہ ہے جی گرین ریولیوشن. اب آنے والے وقت کے اندر پاکستان آرمی کس محاذ پر لڑے گی؟ یعنی اگر سوچا جائے تو پاکستان آرمی فنڈ بھی پیسے بھی پاکستان کے حکومتوں کو اکٹھے کر کے دے، پاکستان کا دفاع بھی کرے، پاکستان کے خارجہ محاذ پر بھی وہ اپنی جناب جو عقل اور فراست کے ساتھ تو معاملات کو طے کرنے کی کوشش کرے، تو پھر یہ جو جمہوری حکومتیں ہیں ان کا تو وجود ختم ہونا چاہیے. اور جو لگتا ہے کہ تمام معاملات جو ہے وہ پاکستان آرمی جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے، تو اگر مکمل طور پر یہ سیاست پاکستان کے اندر یا جمہوریت ناکام ہو گئی ہے تو پھر پاکستان کے اندر ان لوگوں کو حکومت کرنی چاہیے جو یہ ساری تگ و دو اور محنت کرتے ہیں. اور جس طرح آرمی چیف صاحب نے اس دن کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ مشکل وقت میں صبر کیا جائے اور آسان وقت کے اندر اللہ کا شکر کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف اس وقت صبر کرے اور پاکستان کی پی ڈی ایم جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. پھر ایک وقت آئے گا جی الیکشن اگر ہوئے تو پھر پی ڈی ایم صبر کرے اور پاکستان تحریک انصاف اللہ کا شکر ادا کرے. جی